بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حدیث شریف میں آتا ہے، ان لربکم فی الدہر نفحات فتعرضوا لها. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانے میں ربانی لہریں چلتی ہیں، ہوائیں. جب تمہیں مل جائے تو اپنے آپ کو پیش کر دو، اس سے بھاگو مت. وہ ربانی لہریں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب چلتی ہیں، تہجد کے وقت میں چلتی ہے، جمعہ کے دن چلتی ہے، رمضان کے مہینے میں چلتی ہے، عید کے دنوں میں چلتی ہے، جو مبارک راتیں اور راتوں میں چلتی ہے، دینی مجموعوں کے اندر چلتی ہے. ان لربکم فی الدہر نفحات، یہ اللہ کا ایک نظام ہے. اس میں جو آ گیا اللہ اسے قبول کر لیتا ہے، اور جس نے تھوڑی سی آنا دکھائی، تکبر دکھایا، تو پھر اس کا نشہ جو ہے موت اتار دیتی ہے. موت ایسی چیز ہے کہ آدمی کا ہر قسم کا نشہ اتر جاتا ہے. ہارون رشید کا جب انتقال کا وقت قریب آیا، اس نے پہلے سمجھ لیا کہ مجھے مرنا ہے. تو اس نے بادشاہ تھا اور زبردست حکومت تھی اس کی، تو اس نے اپنے خادموں سے کہا کہ بھائی مجھے قبر دکھاؤ جہاں مجھے تم دفن کرو گے. چنانچہ سب لے گئے اٹھا کر اس کو. قبر دیکھ کر اس نے ایک جملہ کہا، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانی. میرا مال بھی مجھے کام نہیں آیا اور میری بادشاہ بھی ختم ہو گئی. ساری دنیا میں کئی جگہوں پر اس کی حکومتیں تھیں، کئی بڑے بڑے کام کیے. اس کی بیوی نے جو ہے نہر زبیدہ کھدوائی، قصے مشہور ہے سارے کے سارے. قبر کو دیکھ کر اس نے یہ جملہ کہا کہ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ. اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا. تو یہ وقت ہے، جب تک آدمی دنیا میں ہے یہ اس کے پاس وقت ہے. ربانی لہریں چلے گی، وہ لہریں چلے، کوئی چیز دل میں بات کر جائے، کوئی چیز کان میں پڑ جائے، کوئی دل میں بیٹھ جائے، فوراً اس پر عمل کرو، خیر کی بات ملے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، جوانی کی عمر میں ان کی زندگی کچھ اچھی نہیں تھی. مال بہت تھا، باپ کی طرف سے بھی مال آیا، ماں کی طرف سے بھی مال آیا. ماں جو تھی ان کی شہزادی تھی، بہت بڑے رئیس کی بیٹی تھی عبداللہ بن مبارک کی ماں. یہ مبارک جو ہے یہ واقعی مبارک تھے، کتابوں میں لکھا ہے کہ واقعی مبارک تھے. اصل میں ان کا قصہ یہ ہوا، آج میں عبداللہ بن مبارک کا مختصر قصہ سناؤں گا. علماء نے لکھا ہے اپنے ایمانوں کو تازہ کرنا ہو تو حضرت عمر کے قصے سنو، عمر ابن عبدالعزیز کے قصے سنو، اور عبداللہ بن مبارک کے قصے سنو، اور امام احمد ابن حنبل کے قصے سنو. یہ چار علماء کے نام لکھتے ہیں. اب حضرت عمر، عمر ابن عبدالعزیز اور عبداللہ بن مبارک اور امام احمد بن حنبل، یہ بڑے حالات سے لوگ گزرے ہیں.
تو ان کے والد جو تھے مبارک یہ غریب آدمی تھے، تو مال نہیں تھا ان کے پاس. سمندر کے کنارے جیسے لوگ ٹہلتے ہیں ویسے ٹہلتے تھے. ایک سیب انہیں نظر آ گیا، سیب کھا لیا انہوں نے، سمندر میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، کھا لیا انہوں نے. اور ایسی کوئی چیز سمندر کے قریب میں سے کوئی جیسے ملے تو آدمی کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. سمندر تو یہ تو اللہ کا مہمان خانہ، سب چیزیں سامنے سے آتی ہیں کرتی ہیں. تو بہت بڑا سمندر، جنگل میں کوئی نہیں، سیب کھایا. لیکن دل کے اندر ایک بات آئی کہ پتہ نہیں کس کا ہوگا. یہ تقوی کا معیار، کس کا ہوگا. چلو بھی یہ نہر کہاں سے آتی ہے، فلاں جگہ سے آتی ہے. چلتے چلتے وہاں تک پہنچے، وہاں ایک باغ دیکھا. ہاں یہاں سے سیب گرا ہے اور تیرتا تیرتا یہاں آیا ہے. باغ میں گئے، ابھی کیوں آئے ہو؟ کیونکہ سیٹھ صاحب سے ملنا ہے. کیا کام ہے؟ مجھے 1 منٹ کا کام ہے ان کا، اور کچھ نہیں. اچھا بتاؤ تو صحیح کیا کام ہے. یہ کہنے آپ ہماری ملاقات کرا دیجیے. سیٹھ صاحب اندر تھے، بلایا. اللہ والے آدمی تھے. وہاں بھی کیوں آئے ہو؟ یہ کہا بھی میں بس اس لیے آیا ہوں کہ آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھایا ہے، اب مجھے معاف کر دیجیے. سیٹھ نے کہا بھی کیوں معاف کروں؟ سمجھدار آدمی تھا. کیوں معاف کروں؟ نہیں اس کا پیسہ دو، اجرت دو اس کی. اچھا مجھے پیسہ وہ لے لو. یہ کہہ نہیں تو ہماری چیز تھی، اب ہماری گھومن کی اجرت دینی پڑے گی آپ کو. بہت بڑا خراسان کا ایک قصہ ہے. یہ ایران جو ہے، ایران یہاں باغات بہت ہیں. جیسے ہمارے یہاں کشمیر میں کیسے باغات ہیں، شملہ میں باغات ہیں، بہت باغات ہیں. ایران یہ ہرا بھرا ہے. ایران، یمن، اس طرف طائف، پھر عراق کے کچھ علاقے، شام کا علاقہ تو ہے ہی. بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا بیت المقدس، یہ ہرے بھرے ہیں، برکتی جگہ ہیں. اسی لیے قرآن شریف نے کہا بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں نازل کی. تو چاچا میں آپ مجھ سے پیسہ لے لو. ہم نے کہا پیسہ نہیں، ہمارے یہاں ملازمت کرنی پڑے گی آپ کو. شیر سمجھا کہ اس سے ہمارا اندر ملازم کہاں ملے گا. ملازمت پر رہ گئے یہ مبارک. اب وہ سیٹ جو ہے وہ دیکھتا رہا ان کی زندگی. رات کو تہجد میں بھی اٹھتے ہیں، حساب بھی برابر رکھتے ہیں. تو سیٹ کی ایک لڑکی تھی، کوئی اولاد نہیں. اپنی بیوی سے مشورہ کیا. یہ کہا بھی کیا کریں، بچی کے لیے تو داماد تو چاہیے اپنے کو. یہ لڑکا بہت اچھا ہے، ماں نے کہا بہت اچھا، بچی نے بھی کہا بہت اچھا. شادی ہو گئی. اس سے جو عبداللہ مبارک پیدا ہوا. اب مال بہت تھا، ماں کی طرف سے مال آیا، پھر باپ کی طرف سے بھی آیا. تو باپ وہ جو ساس سسر جو تھے وہ تو انتقال ہو گیا ان کا. اب یہ مال بہت آیا تو جوانی کے اندر انہوں نے مال کو غلط جگہ لگانا شروع کیا. عبداللہ بن مبارک نے ایک لڑکی تھی خراسان میں، وہ بھی خاندانی تھی، یعنی پاک صاف مال تھا. بعض مال گڑبڑ ہوتے ہیں نا، یہ صاف ستھرا مال تھا، ہر اعتبار سے صاف ستھرا تھا. خاندانی لڑکی تھی. کبھی اللہ توفیق دے گا تو اس کا بھی قصہ ہے کہ کون تھی. اس کی نظر پڑ گئی عبداللہ بن مبارک پر، اور عبداللہ بن مبارک کی نظر پڑ گئی اس پر. دونوں میں محبت ہو گئی. جیسے سلمہ کی نظر پڑ گئی ہاشم پر، اور ہاشم کی نظر پڑ گئی سلمہ پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دادی بنی عبد المطلب پر دادی، عبد المطلب کی والدہ، تو وہ سلمہ تھی. عبد المطلب کی ماں کا نام تھا سلمہ، اور دادے کا نام تھا ان کا عبد المطلب کے دادا تھے ہاشم. کہ بازار میں جیسے جاتے تھے تو وہ نظر پڑ گئی، ہاشم کی نظر پڑ گئی سلمہ پر. وہ کچھ خرید رہی تھی اور سلمہ کی نظر پڑ گئی ان پر. وہ جوڑ چل گیا، وہ جوڑ چلا 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 تو ایسا ہوا کہ شادی ہوگی.
اور وہ نکاح میں اللہ نے اسے برکت دی کہ حضور پیدا ہو گئے. جیسے سالم مولا حذیفہ، یہ ابو حذیفہ جو تھی ان کی نظر پڑ گئی تثبیتہ پر. ابو حذیفہ رہتے تھے مکہ میں، تثبیتہ رہتی تھی یا مدینہ میں، جن میں اصل میں قصہ سناتا ہوں یہودی کا، کہ تثبیتہ رہتی تھی مدینہ میں اور ابو حذیفہ رہتے تھے مکہ میں. یہ بھی آتے تھے مدینہ منورہ. مکہ اور مدینہ کا کچھ جوڑ ایسا رہا ہے کہ مکہ والے مدینہ ہمیشہ آتے رہتے تھے اپنے کھجورے لینے کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نہیں، اسلام تو تھا نہیں، لیکن آنا جانا لگا رہتا تھا. اور مدینہ والے وہاں چلے جاتے تھے مکہ میں بیت اللہ کی وجہ سے، حرم ہے، ان کے ذہنوں میں یہ بات تھی کہ اچھی جگہ ہے، وہ وہاں جا کر عبادت کرتے تھے. یہ جوڑ رہا تو یہ ابو حذیفہ آ گئے مدینہ تو ان کی نظر پڑ گئی تثبیتہ پر، اور تثبیتہ کی نظر پڑ گئی یہ ابو حذیفہ پر. ہو گیا، جوڑ جم گیا. اس میں جو ہے سالم مولا حذیفہ قابو میں آئے. سالم مولا حذیفہ ان کے اولاد نہیں تھے، لیکن انہوں نے خدمت کی اس کی، تو بہت بڑے قرآن کی خدمت کرنے والے بنے سالم مولا حذیفہ. جتنے بھی قاری ہیں دنیا میں سب کے استاد سالم مولا حذیفہ ہیں. جتنے بھی قاری ہیں دنیا میں، مصر کے ہو، ہندوستان کے ہو، وہ چلتے 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 ان کی جو بات پہنچی کہ آخر میں سالم مولا حذیفہ پر تھا. تو یہی معاملہ ہوا عبداللہ بن مبارک کا. عمر ابن عبدالعزیز کی چچا بہن تھی فاطمہ، ایک ہی بہن تھی. چچا بہن سارے بھائی ان کے بادشاہ وغیرہ تھے، یہ تو خاندانی تھے. نہیں تو چچا تو خاندان مروان. تو عمر ابن عبدالعزیز کی نگاہ پڑ گئی فاطمہ پر، اور فاطمہ کی نگاہ پڑ گئی عمر ابن عبدالعزیز پر. لیکن نکاح ہو گیا، اور نکاح ہونے کے بعد کیا معاملہ ہوا تمہارے سامنے ہے کہ بنے عمر ابن عبدالعزیز. یہی معاملہ ہوا عبداللہ بن مبارک کا. لیکن یہاں نکاح تو نہیں ہوا، لیکن یہاں دوسرا معاملہ بنا. نظر پڑ گئی، نظر پڑنے کے بعد اب زمانے کے زمانے میں عبداللہ بن مبارک کہتے تھے بھائی مجھے جو ہے تجھ سے بہت محبت ہے، تو فلاں جگہ رات کو آ کر مجھ سے ملاقات کر لیا تھا. تو روزانہ وہ لڑکی آتی تھی، یہ خاندانی تھی. اور عبداللہ بن مبارک بھی پہنچتے تھے جوانی کے دنوں کے اندر، وہ بھی آتی تھی، یہ بھی جاتے تھے. خراسان پورا سویا ہوا ہے اور یہ دونوں عشق کر رہے ہیں، باتیں کرتے بیٹھتے. اس زمانے کے اعتبار سے جو ہدیہ ہدایے ہوتے وہ دیتے. زیادہ ہدیہ ہدایے عبداللہ بن مبارک لے کر جاتے، پیسہ بہت تھا ان کے پاس، اور وہ لڑکی بھی کم نہیں تھی. خدا کی شان، کئی راتیں ایسا معاملہ چلا، فلاں پل کے نیچے آ جانا، فلاں جگہ آ جانا. اور خراسان میں تو اس وقت میں بڑے بڑے علماء فقہاء دینی درسگاہ تھی. ہمارے دیوبند کو دینی درسگاہ کہا جاتا ہے، دینی درسگاہ تھی. چنانچہ ایک رات ایسا ہوا عبداللہ بن مبارک پوری رات جو ہے وہ انتظار کرتے رہے، وہ لڑکی نہیں گئی. تہجد کا وقت ہو گیا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، ربانی لہریں. تہجد کے وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آتے ہیں اور خود اعلان کرتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے دوں، ہے کوئی معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق دوں. اعلان وہاں سے ہوتا ہے اور پہلے آسمان سے ہوتا ہے. عبداللہ بن مبارک کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اب آوے تب آوے، اب آوے تب آوے. تہجد کا وقت ختم ہو گیا اور خراسان کے اندر اذان، فجر کی اذانیں شروع ہو گئی. سب جگہ اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مسجد سے اذان آ رہی، یہ مسجد سے آواز آ رہی، یہ مسجد سے آواز آ رہی. عبداللہ بن مبارک کھڑے ہوئے سن رہے ہیں. جب اذان ہو گئی تو ایک آواز آئی، اے عبداللہ اتنی راتیں تو تو نے لڑکی کے انتظار میں گنوا دی، ایک رات میرے لیے بھی تو دے دے. بس یہ آواز ہے، اتنی راتیں تو نے لڑکی کے انتظار میں ضائع کر دی، بھئی ایک رات مجھے بھی تو دے دے. اب عبداللہ بن مبارک دائیں دیکھ رہے ہیں، بائیں دیکھ رہے ہیں، آگے دیکھ رہے ہیں، پیچھے دیکھ رہے ہیں، اور مسلسل آواز آ رہی ہے.
بھئی اتنی راتیں تک تو نے اس لڑکی کی محبت میں اس کے انتظار میں گزار دی، ایک رات مجھے بھی تو دے دے۔ عبداللہ بن مبارک کی آنکھوں میں آنسو آئے اور یہ کہا کہ میں اتنی راتیں اس لڑکی کے انتظار میں رہا اور یہاں اللہ خود مجھے بلا رہا ہے، اذان کے ذریعے سے بھی بلا رہا ہے اور آمد دے کر بھی بلا رہا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، الصلاۃ خیر من النوم۔ یہ بات ان کے دل کو چوٹ کر دی۔ عبداللہ بن مبارک نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا میں نے دے دی پوری زندگی تجھے، ایک رات نہیں دیتا، پوری زندگی دے دی۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ وہیں سے روانہ ہو گیا۔ مال تو تھا، کافی ہیرے جواہرات اس لڑکی کو ہدیہ دینے کے لیے لے کر گئے تھے، مال بہت تھا، وہ جو ہدیہ دینے کے لیے لے کے گئے تھے چلے تھے، وہی ہیرے جواہرات لے کر یہ وہاں سے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ راستے میں بہت بڑے اللہ والے ملے، ارے بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ یہ فرمایا علم حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا بہت اچھا، یہ اللہ والے تھے، پیر تھے اس علاقے کے، یہ سمجھے کبھی یہ لونڈا کیا علم حاصل کرے گا، یہ لونڈا کیا علم حاصل کرے گا، لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ کس سے کیا کام لے ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو ربانی لہریں چلتی ہیں، جو اس کے ربانی لہروں میں آ گئے اللہ اسے اٹھا لیتا ہے، اور جو غافل ہوتا ہے اللہ اسے محروم کر دیتا ہے۔ دونوں روانہ ہوئے، خوب گرمی شروع ہوئی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ بدلی آئی اور دونوں پر سایہ کرتی رہی، چلتے رہے باتیں کرتے رہے۔ اب عبداللہ بن مبارک کو جانا تھا داہنی طرف اور وہ جو بزرگ تھے ان کو جانا تھا بائیں طرف۔ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا بھی مجھے تو اس طرف جانا ہے۔ اچھا بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وہ جو ہے داہنی طرف روانہ ہو گئے، وہ بزرگ جو تھے بائیں طرف روانہ ہو گئے، تو وہ جو بدلی تھی وہ عبداللہ بن مبارک کے ساتھ چلی، ان کو چھوڑ دیا۔ وہ جو اللہ والے تھے پیر صاحب وہ دھوپ میں چل رہے اور یہ بدلی ان کو لے کے چلی۔ وہاں جا کر انہوں نے علم حاصل کیا اور بنے عبداللہ بن مبارک کون؟ امام بخاری کے استاذ کے بھی استاذ ہیں یہ، امام بخاری کے استاذ نہیں، امام بخاری کے استاذوں کے استاذ ہیں عبداللہ بن مبارک، اور امام ابو حنیفہ کے خاص شاگردوں میں سے۔ امام ابو حنیفہ کے 50 شاگرد تھے، ٹاپ لیول کے 50، وہ ان کی تعداد تھی کہ بھی یہ کوئی بھی مسئلہ آتا تو مسئلے کے اندر امام صاحب جو ہے 50 کو جمع کرتے۔ میں کوئی 51 کا آدمی کوئی آنا چاہیے، اہم مسئلہ ہے، میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے قرآن حدیث سے تو تم 50 آ جاؤ۔ ان 50 میں عبداللہ بن مبارک بھی ہوتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے 19ویں نمبر پر ان کا نمبر تھا، عبداللہ بن مبارک تھا، اور پہلے نمبر پر امام ابو یوسف تھے۔ یہ بنے عبداللہ بن مبارک اپنی زندگی کے 3 حصے انہوں نے کہے کہ سال کے 3 حصے، 4 مہینہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، 4 مہینہ تجارت اور 4 مہینہ حرمین شریف ہے، 2 مہینہ مکہ 2 مہینہ مدینہ۔ مکہ مکرمہ میں جتنے فقراء ہوتے تھے ان سب کا خرچہ یہی ایک آدمی اٹھاتا تھا، عبداللہ بن مبارک، ایک ہی آدمی۔ مدینہ منورہ جب بھی مکہ مکرمہ پہنچتے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک آئے، بیٹھنے کی جگہ ہوتی تھی، جیسے حاجی لوگ یا عمرے والے جاتے ہیں تو مکہ مکرمہ میں ان کے بیٹھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، مدینہ منورہ میں ان کے بیٹھنے کی ایک جگہ ہوتی ہے، تو ان کی ایک جگہ ہوتی تھی عبداللہ بن مبارک کی بیٹھنے کی۔ وہ جب وہاں جا کے بیٹھ جاتے پورے مکہ مکرمہ میں اعلان ہو جاتا کہ ابن مبارک آ گئے، ابن مبارک آ گئے۔ جب سفر کرتے خراسان سے حرمین شریفین کا تو ان کے ساتھ قافلہ ہوتا تھا، جہاں سے گزر جاتے، وہ زمانہ واٹس ایپ کا تو تھا نہیں، جہاں سے گزر جاتے ہزاروں مرد اور عورتیں ان کا صرف دیدار کرنے کے لیے راستے میں آ جاتے۔ پتہ چلتا
کہ عبداللہ بن مبارک جو ہے مکہ مکرمہ جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور ظاہری بات ہے کہ اگر خراسان سے کوئی پیدل چلے گا تو بیچ میں عراق بھی آئے گا، شام بھی آئے گا، جارڈن بھی آئے گا، یہ ساری چیزیں آتی ہیں بیچ میں، تب جا کر تبوک میں داخل ہوگا۔ تبوک سے پھر جو ہے یہ مدائن صالح جائے گا، مدائن صالح سے جو ہے وہ لیلا مجنون کے گاؤں میں جائے گا معلّہ، پھر خیبر آئے گا، خیبر سے مدینہ آئے گا، مدینہ سے پھر مکہ آئے گا۔ یہ رخ ہے۔ مجھے یہ رخ اس لیے معلوم ہے کہ میں نے اس پٹری پر بہت سفر کیا ہے، اس لیے اس کے گلیاں مجھے معلوم ہے کہ کہاں سے جانا ہے۔ ڈرائیور کو میں بتاتا تھا یہاں سے اب یوں جانا ہے، اب یوں جانا ہے، اب یوں جانا ہے، یہاں جاؤ گے تو معلّہ آئے گا، یہاں جاؤ گے تو مدائن صالح آئے گا۔ ہزاروں لوگ جمع ہوتے، ایک مرتبہ یہ بغداد سے ہوتے ہوئے آ رہے تھے، بہت بھیڑ۔ ہارون رشید خلیفہ تھا، اس کو ڈر ہوا، کہہ رہے بھائی یہ کیا ہوا، ہنگامہ ہو گیا ہمارے شہر میں، کیا ہوا؟ لوگوں کو پوچھا گیا کہ کوئی ہنگامہ نہیں ہے، عبداللہ بن مبارک آئے ہیں، لوگ ان کے استقبال میں کھڑے ہیں۔ انویٹیشن استقبال نہیں تھا، ایک انویٹیشن استقبال ہوتا ہے، حضرت آ رہے، حضرت آ رہے، حضرت میں کچھ ہو کہ نہ ہو، آپ سمجھے کہ نہیں؟ ایک اللہ کی طرف سے محبوبیت آتی ہے، وہ ان کی محبوبیت اللہ کی طرف سے تھی، یہ ان کی محبوبیت اللہ کی طرف سے تھی۔ وہ لوگ جمع ہو گئے تب ہارون رشید نے کہا کہ بادشاہ میں ہوں، ارے بادشاہ تو میں ہوں اس جگہ کا، میری اتنی عزت نہیں ہے، مجھ سے زیادہ ان کی عزت، تو مجھ سے زیادہ ان کی عزت اور دکھاؤ مجھے۔ تو اپنی کھڑکی سے محل سے ہارون رشید نے دیکھا پیچھے جو ہے وہ زبیدہ بھی کھڑی تھی، چنانچہ دیکھا تو عبداللہ بن مبارک جو ہے وہاں کھڑے ہوئے تھے اور لوگوں کو حدیث بیان کرتے تھے۔ اس زمانے میں حدیث بیان کرنے کی ترتیب یہ ہوتی تھی، کوئی مائک، کوئی پنڈال، کچھ ہوتا نہیں تھا، بس جیسے عبداللہ بن مبارک آئے ہیں تو جو عبداللہ بن مبارک کھڑے ہو جاتے کچھ اسی جگہ پر اور کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بیان کرتے، سامنے ان کے شاگرد کھڑے ہوتے، وہی حدیث زور سے بیان کرتے، آگے والے سن لیتے، وہی حدیث آگے والے سن لیتے، وہی حدیث آگے والے سن لیتے، یہ ترتیب ہوتی تھی۔ بادشاہ نے حدیثیں سنی ہارون رشید نے، تو ہارون رشید نے کہا کہ سبحان اللہ، حکومت میری اور عزت ان کی، حکومت میری ہے اور عزت ان کی ہے۔ تو زبیدہ سمجھدار تھی، زبیدہ نے کہا ہارون رشید بتاؤ تمہاری حکومت میں مزہ آئے یا ان کی حکومت میں مزہ آئے؟ یہ زبیدہ نے کہا۔ اس پر ہارون رشید روئے۔ پھر بیوی نے کہ زبیدہ نے کہا آپ کی حکومت لوگوں کے جسموں کے اوپر ہے اور ان کی حکومت لوگوں کے دلوں کے اوپر۔ یہ دیکھو کتنا مجمع ہے۔ پھر عبداللہ بن مبارک وہاں بغداد سے روانہ ہوئے تو سارا مجمع انہیں چھوڑنے کے لیے بارڈر تک گیا، اور کئی لوگ تو کہتے تھے حضرت آپ کے ساتھ ہم بھی حج کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی ویزا وغیرہ کا مسئلہ ہوتا نہیں تھا۔ تو مکہ پہنچتے پہنچتے جو عبداللہ بن مبارک کا قافلہ اتنا بڑھ گیا کہ سارا مکہ بھر گیا۔ خرچ کرنے کا مادہ بہت، کچھ لوگوں جتنے درزی تھے مکہ مکرمہ میں یہ سب عبداللہ بن مبارک ان کو خرید لیتے تھے درزیوں کو، اور عبداللہ بن مبارک سب کو بلا کر کہتے تھے کہ دیکھو مکہ مکرمہ میں جتنی صالحات ہیں، جتنے صالحین ہیں، ان سب کے جو ہے ناپ لو ترتیب سے اور سب کے جوڑے میری طرف سے بناؤ، سب کے جوڑے میری طرف سے ہدیہ۔ تو کبھی کبھار کوئی کہتا ہے کہ حضرت بہت خرچہ ہوگا، میں ہونے دو خرچہ، جب تک وہ پہنیں گے میں اللہ کی حفاظت میں رہوں گا۔ یہ سوچتے کہ جب تک وہ پہنیں گے میں اللہ کی حفاظت میں رہوں گا۔ کسی کو کپڑا پہنا تو کپڑا بھی ایسا عمدہ پہناتے تھے تو جلدی پھٹے نہیں، بعض کپڑا دے کے جلدی پھٹ جاتا ہے نا، وہ ایسا عمدہ کپڑا پہناتے تھے جلدی پھٹے نہیں۔ تو کبھی کبھار ہوتے ہیں نا خدام لوگ، یہ تو بہت مہنگا ہے، سستا ہے، مہنگا تو جلدی پھٹے نہیں، جتنے دن چلے گا اتنے دن میں اللہ کی حفاظت میں۔ علماؤں پر خوب خرچ کرتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے۔ اچھا جب مکہ مکرمہ آتے، مدینہ منورہ آتے تو وہاں کے ائمہ جو ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ الحمدللہ امام الحرم آ گیا،
وہی نماز پڑھاتے تھے، دونوں جگہ وہی نماز پڑھاتے تھے. خرچ کرنا 4 مہینہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، اور 4 مہینہ جائے تجارت میں اللہ نے اتنے کپڑے کی تجارت کی. عبداللہ بن عباس کی کپڑے کی دکان ان کے بند رہتی تھی، 8 مہینہ دکان بند رہتی تھی، 4 مہینہ کھلتی تھی، 8 مہینہ بس. تو یہود نصارہ کا دور تھا، وہ دور میں بہت اس علاقے میں رہتے تھے. تو یہود نصارہ کی باندیاں جو ہے عبداللہ بن مبارک کی دکان کے باہر کپڑا خریدتے کھڑی ہوئی. عربی کیوں کھڑی ہو تم؟ یہ تو 6 مہینے کے بعد کھولے گا، یہ تو پتہ نہیں زندہ بھی آتا ہے کہ یا اس کی موت کی خبر آتی ہے، پتہ نہیں کہاں ہوگا، اس کا کوئی ٹھکانا نہیں. نہیں، ہم تو یہی رہے. ہمارے سیٹھوں نے کہا ہے کہ جب بھی کھولے اسی کی دکان سے کپڑا لانا. دیکھ کیوں اس کی دکان سے کپڑا لانا؟ جو کپڑا اس کی دکان میں ملتا ہے وہ مارکیٹ میں ملتا ہے. اس کی دکان میں مہنگا ملتا ہے، مارکیٹ میں سستا ملتا ہے. فرمایا نہیں، بات اصل یہ ہے ہمارے سیٹھوں نے کہا اسی کی دکان سے کپڑا لانا. اس کی دکان سے کپڑا نکل کر ہمارے گھروں میں آتا ہے، ہمارے گھروں میں سل سلا کر ہمارے بدنوں پر آتا ہے، تو ہمیں ایمان کا نور محسوس ہوتا ہے. یہ تجارت. عبداللہ بن عباس بہت کتابیں لکھی، کتاب الزہد والرقائق، زبردست ان کی کتاب ہے کتاب الزہد والرقائق. اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے جب واپس آتے تو یہ اپنی بیوی سے کہتے کہ جیسا میں اللہ کے راستے سے آیا ہوں تھکا تھکایا، اب میرے جھولے کے اندر جو ہے غبار بھی ہے، میرے جھولے میں کچھ تراشی بھی ہے. قلم اس زمانے میں قلم ایسے نہیں ہوتے تھے، وہ قلم تراش کر لکھتے تھے، وہ تراشی بھی ہے، تو ان سب کو جگہ جمع کروں. تب یہ پوچھتی کیوں جمع کروں، یہ تو بہت ہو گئے ہیں تمہارے جھولے میں. فرمایا میرا جب انتقال ہو جائے تو یہ جو قلم کے تراشے ہیں اس کو جلا کر تو پانی گرم کرنا، اور یہ جو اللہ کے راستے کا غبار ہے اس کی ٹکیاں بنانا، 2 ٹکیاں 3 ٹکیاں 4 ٹکیاں. جب ٹکیاں زیادہ ہو جانے تو اس کی اینٹیں بنانا، اور ان اینٹوں کو میرے ساتھ قبر میں رکھنا. اور اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر پوچھے کہ تو کیا لایا ہے، میں ایک ہی بات کہوں گا، تیرے راستے کا غبار لے کر آیا ہوں. یہ عبداللہ بن عباس. جب ان کا انتقال ہوا تو بڑے بڑے فقہا ان کے جنازے میں شریک تھے، خود ان کے ایسا جمع بہت تھے. آپ کہاں سے رسید تشریف لائے؟ یہ آپ نے حرام کام کیا، اس کا خیال رکھیں. آپ جہنم کے پل کے اوپر سے آئے ہو. میں سب کے سامنے اس لیے کہتا ہوں تاکہ لوگوں کو عبرت ہو. آج ہمارے پاس شریعت کا علم تو ہے لیکن تربیت کا علم نہیں ہے. جہاں آدمی کو جگہ ملے جمعہ کے دن وہاں بیٹھ جائے. آنا ہے پہلے سب میں پہلے سے آؤ. یہ ہمارے شریعت کا مسئلہ ہے. ان چیزوں میں ہم بہت پیچھے ہیں. برا مت ماننا، ہم مسلمان تو ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. اب اس کی تفصیل ہے کیا بتائیں آپ لوگوں کو، اس لیے ایسا کام نہ کرو. حدیث شریف میں آتا ہے جمعہ کے دن جو آدمی اس طریقے سے مسلمانوں کے گردنوں کو فلان کراوے وہ آدمی جہنم کے پل کے اوپر سے گزر رہا ہے. صحیح حدیث ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو خیر ہمارے بھائی ہیں، مجھے پہچانتے ہوں گے، یہ میرے قریبی ہوں گے، ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہے. ان کو دیکھ کر سب کو آپ کی وجہ سے سب کو یہ حدیث پہنچ گئی. کہاں پر بھی ہو یہ کام مت کرو. جمعہ کا دن بہت اہم دن، فرشتے باہر کھڑے رہتے ہیں، کسی نماز میں کھڑے نہیں رہتے، جمعہ کے دن کھڑے رہتے ہیں، لکھتے کون آیا کون آیا کون آیا کون آیا. جہاں امام صاحب یہاں جائیں گے وہ فرشتے لپٹ لپٹ کر کے اوپر چلے جائیں گے. یہ اعظم دن ہے، اس لیے اس دن کا خوب خیال رکھو. اور حدیث شریف میں 3 جمعہ کوئی آدمی اگر غفلت کی وجہ سے چھوڑ دے، شرعی اعتبار سے اس کو جمعہ فرض ہے، اور 3 جمعہ غفلت کی وجہ سے، کسل کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے چھوڑ دے تو اللہ اس کے دل کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دیتا ہے. غفلت کی چادر اللہ اسے اڑا دیتا ہے. لے بھائی غفلت کی چادر، وہ مہر نکلتی نہیں جب تک کہ 25 معافی نہ کہ مانگے اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. بس اب یہ مضبوط رہ گیا. اب وہ لڑکی والا قصہ رہ گیا. لڑکی کا کیا ہوا؟ یہ ہے وہ لڑکی جس پر عاشق ہوئے تھے، ارے یاد آیا کہ نہیں؟
اب وہ انشاءاللہ جب بھی اللہ توفیق دے گا سنائیں گے انشاءاللہ.